بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، چند پچھلی ویڈیو میں ہم نے کفار کے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت سے جاری تھا۔ کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن دوستو، قدرت نے مصائب کے یہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھانے کے بعد اب اپنا رخ بدلا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مصائب کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی صورت میں سامنے آیا۔ تو چلیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے والا واقعہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ کفار کا یہ ظلم و ستم جاری رہا۔ ایسے میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گالیاں دینے لگا۔ اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے یہ منظر دیکھا، پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا۔ وہاں مشرکین جمع تھے، وہ ان کے سامنے اپنے کارنامے بیان کرنے لگا۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ حرم میں داخل ہوئے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ عادت تھی کہ جب وہ شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم جا کر طواف کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدعان کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ سے کہا، اے حمزہ، کچھ خبر بھی ہے؟ ابھی ابھی یہاں ابو حکم بن ہشام ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا، انہیں تکلیف پہنچائی، گالیاں دیں، بہت بری طریقے سے پیش آیا۔ آپ کے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ نے کہا، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ جوش میں آ گئے، چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں ابو جہل موجود تھا، وہ قریشیوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ یہ سیدھے اس تک جا پہنچے، ہاتھ میں کمان تھی، بس وہی کھینچ کر اس کے سر پہ دے ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ نے اس سے کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں۔ اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے راستوں کے خلاف چلتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے ٹکڑوں کی عبادت کرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ یکدم حضرت حمزہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے کہا، اب تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ جواب میں حضرت حمزہ نے فرمایا، آؤ، کون ہے مجھے اس سے روکنے والا؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ کی قسم، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، حضرت حمزہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ برا کیا ہے۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ آیا ہوں، میں تو قریش کا سردار ہوں۔ لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں گر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں، مجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتائیں جس کے بارے میں نہیں جانتا، یہ سچائی ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے واعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرمایا، اور وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا تو پھر ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے چلتا پھرتا ہے۔ حضرت حمزہ کے ایمان لانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ قریش کے سب سے معزز فرد تھے، اور اس کے ساتھ وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ کسی قبیلے کا کوئی بھی شخص مسلمان ہو جاتا تو وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ وہ سیدھا بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل نے لوگوں کو اکسایا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ ان کا پورا نام حضرت بلال بن رباح تھا۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بلال کے مسلمان ہونے کا واقعہ اور اس کی پوری تفصیل ہم آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔